بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الرحیم الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صالحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ نساء کی آیات کے ذیل میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 122 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم 123 سے جو سٹارٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک خاکہ اس سورہ کا بتا دوں کیونکہ اب اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے. گو کہ آج ہم اختتام نہیں کر پائیں گے، ہو سکتا ہے 2 اور مزید کلاسز اختتام تک پہنچیں، لیکن سورہ کا اختتام اس لحاظ سے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب کلاس بھی پڑھاتے ہیں یا کوئی اسکول میں یا کالج میں کوئی کلاس بھی ہوتی ہے تو 45 منٹس کی کلاس میں 40 منٹس جو ہے وہ استاد پڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اپنی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بالکل اس سورہ کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آیتیں جو ہے وہ چلتے چلتے سورہ نساء کا مضمون سورہ نساء کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سوالات شروع ہوں گے لوگوں کے. جو اس سورہ میں مضامین اللہ تعالیٰ نے مختلف بیان کیے ہیں ان کے بارے میں 4 سوال آئیں گے، 4 یا 3 سوال ہیں. ان سوالوں کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کی کلیئرنس اللہ تعالیٰ دے گا کہ جو پیچھے اس نے بیان کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں ابہام آیا تھا، اور اس ابہام کو اللہ تعالیٰ جواب دے گا. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک خاکہ سا بتا دوں کہ تقریباً آیت نمبر 126 پہ اس سورہ کا مضمون ختم ہو جائے گا. ابھی ہم 123 پہ ہیں. 126 پہ سورہ نساء کے اندر جس تھیم کے ساتھ یہ چل رہی تھی، ایک معاشرتی اور ایک گھریلو نظام اور ایک خاندانی نظام کو بیان کرنے کے بارے میں اس کے اندر جو بات ہوئی تھی، وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد استفتاء شروع ہوگا. استفتاء کا لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوگا. استفتاء یعنی کسی سے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں استفتاء. تو پھر استفتاءات شروع ہوں گے لوگوں کے. ان استفتاءات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ استفتاء بیان کیا ہے لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے. تفصیل ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ جواب دے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا سوال کیا تھا. تو آیت نمبر 135 تک جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور یہ ایمان اور اخلاق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں جو مومنین کمزوری کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ یہ آیات سننے کے بعد کچھ مومنین میں کمزوریاں دیکھی گئیں کہ بھائی وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے تھے اس میں تھوڑا سا ان کو اپنی استطاعت کم نظر آئی، تو انہوں نے سوال کیا. پھر آگے منافقین کا اگلا سوال آئے گا جو آیت نمبر 152 پر ختم ہو جائے گا. منافقین کے سوالات آئیں گے. پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال آئے گا وہ اہل کتاب سے ایک مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آیت نمبر 175 پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اور آیت نمبر
76 سے ایک آخری سوال کا جواب جو ابتدائی سورہ میں میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اس کا جواب جو ہے آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک اسٹرکچر ایک چھوٹا سا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر پوری جسے کہتے ہیں لیسن پلان دیا ہے، لیسن پڑھایا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ، اور ان کے ذہنوں میں جو ان کلیئر چیزیں تھیں ان کو کلیئر کیا. یہاں پہ آج جو آیت آئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے کئی دفعہ مختلف خطبوں میں مختلف صورتوں میں بیان کر چکا ہوں، مختلف جگہوں پہ مجالس کے اندر. اسی سلسلے کی ایک لڑی ہے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے ہیں لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات رکھے ہیں. اور وہ انعامات کیا ہیں کہ جو نیک عمل بھی کرتے رہیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جلد ہی داخل کر دے گا ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہاں پہ چل رہی تھی. اب کیا ہوا کہ اس بات کے سننے کے بعد جب جنت کی بشارتیں ملی لوگوں کو، اب یہ آپ نہ سوچیں کہ ایک ہی محفل میں ساری بات ہو رہی ہے. آیت نازل ہو گئی، پھر گیپ آ گیا، کچھ دنوں کا کچھ عرصے کا گیپ آ گیا، تو اب مسلمانوں کے اور یہودیوں اور جو مشرکین تھے، ظاہر ہے یہ آپس میں تو دین کے لحاظ سے فرق کرتے تھے، لیکن محلے داری کے لحاظ سے، پرانے تعلقات کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے اکٹھے رہا کرتے تھے. اور مدینہ کے اندر جب ان کا پیکٹ ہو گیا تو ان کی زندگیاں آپس میں ساتھ گزرتی تھیں. تو ایک جگہ پہ یہ تینوں گروہ بیٹھے ہوئے تھے جس میں مسلمان اور یہودی بھی شامل تھے اور کفار بھی شامل تھے، جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی شامل تھے. تو اب انہوں نے منافقین شامل تھے، کفار تو یہاں پہ تھے نہیں، کفار تو مکہ میں تھے، منافقین جو تھے وہ بھی شامل تھے. تو اب یہاں پہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہم جنت میں جائیں گے، ہم اس وجہ سے جنت میں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ ہماری قوم کے اندر آئے تو ہم اس لیے جنت میں جائیں گے کہ موسیٰ ہماری یعنی قوم کے سردار تھے، ہم ان کی قوم میں سے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. یا عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنی روح قرار دیا، اپنا کلمہ قرار دیا تو ہم جنت میں جائیں گے. اور اسی طرح مسلمان بھی کہتے تھے کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور ہمارا تعلق ابتدائی طور پہ ان سے جڑ گیا تو ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ جنت میں جانے کی بحثیں چل رہی تھی کہ ہم جنتی ہیں، کنفرم جنتی کے نعرے آپس میں لگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ آیت اللہ تعالیٰ یعنی ان تمام ان کی جسے کہتے ہیں نا ارمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا. ان کا ارمان تھا، ان کی امیدیں تھیں اس بات میں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا بامانیکم، پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہ نہ ہی تمہاری خواہشات کے مطابق، جو تم چاہتے ہو، جو تمہارے دل میں حسرتیں ہیں، تمہارے دل میں جو آرزویں ہیں، نہ ان کے مطابق. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے لحاظ سے جو ہے یعنی ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنے والا. یعنی نہ تمہاری آرزوؤں کے حساب سے اللہ تعالیٰ چلنے والا ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی دونوں آ گئے، اور امانیکم جب کہا تو مسلمان اور منافقین دونوں اس کے اندر آ گئے. کہا کہ من یعمل، جو بھی سوءً، جو برا عمل کرے گا، یجزا بہی ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میری کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو برا عمل کرے گا وہ اس کو پا لے گا، اس کا بدلہ پا لے گا. جزا کہتے ہیں کسی عمل کا بدلہ، کہتے ہیں جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پا لے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار. یعنی برا عمل ایسا نہیں ہونے والا کہ یہودیوں کو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی تکلیفیں وادی سینا کے اندر جھیل لی ہیں، بڑے ان کو دنیا والوں نے جوتے مارے ہیں، تو اب ان کو اب معاف کر دیں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونے والا. کہہ رہے ان کا جو برا عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کہا، اور اسی طرح باقی منافقین جو اس کے اندر موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کے درمیان کہا کہ داخل کون ہوگا اس کے درمیان، یعنی اس جنت میں داخل کون ہوگا، اس کے بارے میں فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. یہاں پہ یہ جو لوگوں کے درمیان ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ خواتین ان کے معاشرے میں پس سمجھی آتی تھیں. تو وہ کہتے تھے کہ جو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے، خواتین جو عمل کر رہی ہیں وہ کم ہے. اپنے آپ سے پس سمجھتے تھے خواتین کو زمانے معاشرے کے اندر. آج کل کے زمانے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ہے وہ اشکال رہتا ہے کہ شاید وہ ان کو یہ دل میں گمان آ گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور خواتین برابر ہیں. مرد اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے برابر کہا ہے، کئی آیات میں بیان کیا، اور ایک اس میں سے ایک یہاں پہ ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی. جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، وہو مومن، اور وہ
ایمان لے کے آیا ہو اور وہ ایمان لا چکا ہو یا ایمان میں داخل ہو چکا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ نقیرہ کہتے ہیں، آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، نقیرہ اس کھجور کے گھٹنی کے پیچھے ایک چھوٹا سا جہاں پہ چھلکا لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے باریک سا، اسے کہتے ہیں نقیر، یعنی چھوٹا حصہ۔ کئی الفاظ عرب یعنی کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے، انہیں میں سے ایک نقیر ہے، ایک فتیل تھا، نقیر ہے، ذرہ، اور مختلف الفاظ ان کے یہاں استعمال ہوتے تھے۔ تو وہی الفاظ قرآن مجید میں جو ان کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ومن احسن، اور جو زیادہ اچھا دین کے لحاظ سے ہوگا، آرزوؤں کے لحاظ سے نہیں کہ دل میں ہماری بہت اچھی آرزویں تھیں، نہیں، اس لحاظ سے نہیں، جو دین کے لحاظ سے۔ دین کہتے ہیں وہ پاتھ جس پر چلا جاتا ہے، دین کہتے ہیں راستے کو، کسی راستے پر چلنے کو کہتے ہیں دین، ٹھیک ہے، دین بدلے کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ راستہ جو انسان اپنے عقائد کے لحاظ سے اپنی زندگی میں اس پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہتے ہیں کہ کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے، اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ۔ یہاں پہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد چہرہ سے چہرہ مراد نہیں ہے۔ آپ نے دعاؤں میں بھی اکثر پڑھا ہوگا کہ حرم شیبتی علی النار، شیبہ کہتے ہیں داڑھی کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے رجب کی دعاؤں میں آپ نے اگر صرف یاد نہ کیو اور مفاتی میں دیکھ کے پڑھا ہو تو اس میں یہ ہے کہ مستحب ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنی داڑھی پہ الٹے ہاتھ سے ایسے ہاتھ رکھیں، حرم شیبتی جب یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انگلی کا اشارہ کرے اس طرح سے نا کہ، تو ہمارے ایک دوست تھے وہ لطیفہ سناتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ہمارے، وہ ان کی داڑھی نہیں تھی، نکلتی نہیں تھی بیچاروں کی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب دعا کے اندر داڑھی پکڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ داڑھی تو ہے نہیں، انہوں نے بڑا والی کی داڑھی پکڑی اور ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ تو شیبہ سے مراد داڑھی نہیں ہوتی، شیبہ سے مراد اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ شخصیت ہوتی ہے، یعنی میری شخصیت، میری ہستی، اس کو نہ۔ اسی طرح لفظ وجہ جب استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر تو مراد صرف چہرہ نہیں ہوتا، یعنی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے مراد، ہمارے سامنے جو چیز لوگوں کو ہماری نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں۔ تو کہا کہ جو اپنی پرسنالٹی، اپنے چہرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دے گا۔ اسلم کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اللہ کی خواہش کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ یا خضوع میں چلا گیا اللہ کے حضور اور نیک کام کرتا رہا، وہ محسن، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، بلکہ یہ بھی، اب باہر سے کرسی دے دیں گے یہاں پہ، السلام علیکم، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں گے آپ، اوکے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو نیک کام بھی کرتا رہا، یعنی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف تسلیم ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نیک کاموں کو، محسن کہتے ہیں وہ شخص جو حسن نیک کاموں کو مسلسل انجام دیتا رہے۔ کہتے ہیں کہ محسن بھائی آج ہے نہیں، مگر ان کے لیے ٹھیک ہے، جو نیک کام مسلسل کرتا رہے، واتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ، اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا۔ ملت ابراہیم کے بارے میں پہلے بھی میں نے اپنے ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ جتنے بھی ادیان اسلامی جو حضرت ابراہیم کے بعد سے ہیں وہ سب محسن مانتے ہیں حضرت ابراہیم کو اپنا، یعنی ہر کوئی اپنا لیڈر، اپنا رہنما اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ گروہ کا سربراہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم والے ہوں، حضرت ابراہیم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یعنی اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا تھا نا، وہ کہتے تھے یہودی کے ابراہیم تھے، یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم وہ تھے، کیا نام ہے، عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کانا ابراہیم یہودین اور نصرانین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حق پرست مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے۔ یہی لفظ جو حنیف کا لفظ وہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ بھی یہی لفظ آیا حنیف۔ حنیف کہتے ہیں کہ ہر طرف سے بے پرواہ ہو کے صرف اللہ کا حکم ماننا، یعنی اس کے جیسے کہتے ہیں سائیڈ افیکٹس کی فکر نہ کرنا۔ حنیف کہتے ہیں اللہ کی خاطر تمام ان کاموں پہ عمل کرنا اور ان کے سائیڈ افیکٹس کو بھلا دینا اور اس کام کو انجام دے دینا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جو باپ تھے یا چچا تھے آزر، ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، اپنی وقت کی حکومت یا بادشاہ یا جو بھی تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے وقت کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی،
یعنی جوانی 14-15 سال کے تھے، گھر سے نکال دیے گئے، شہر سے نکال دیے گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، شہر سے نکال دیے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑا نہیں. اللہ کے راستے میں جو پرابلم، جو مصیبتیں آئیں، وہ یعنی کہ کسی نبی پہ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی پہ اتنی پرابلمس نہیں آئیں. یعنی کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، انہوں نے کہا چونو چلا کے بغیر اپنے بیٹے کو لے کے چل دیے جی، کہا جا رہا ہے گلا اس کا ذبح کرنے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل کو لے کے، اور وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. تو اس طرح سے ابراہیم ان کی پیروی کرنے والے تھے. تو کہا کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا رخ ہو اور ایک طرف جھک جاؤ، تو مسلمان ہو کس کی طرح؟ ابراہیم کی طرح. ابراہیم کی طرح مسلمان ہونا پڑے گا، جنہوں نے اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کے اللہ کی طرف کر لیا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اسی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اپنا خلیل بنا دیا تھا. عموماً خلیل کے معنی دوست کرتے ہیں، دوست بھی ایک اس کے معنی کا حصہ ہے، لیکن پوری بات کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ شاید اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ خلیل کے لفظ کو پوری طرح سے جو ہے وہ ظاہر کر سکے. ان میں سے صرف پہنچانے کے لیے مطلب کو ہم خلیل کا لفظ کی جگہ دوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں. خلیل یعنی اس کو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہر چیز سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہو، صرف اس کو اللہ ہی نظر آتا ہو، ہر کام میں اللہ نظر آتا ہو جس کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ایسا دوست بنا لیا تھا کہ جب جان لینے بھی حضرت اسرائیل آئے تو ابراہیم سے پوچھ کر کہا کہ بھائی چلنا ہے. تو ابراہیم، آپ کو میں نے وہ روایت شاید سنائی تھی کہ جب اسرائیل آئے تو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ابھی جانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون سا ایسا دوست ہوگا، ایسا خلیل ہوگا جو اپنے خلیل کو موت کا تحفہ دے. تو حضرت اسرائیل بھی ذرا سا گھوم گئے، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دیا ابراہیم کی بات کا. تو پھر اللہ نے فوراً وحی نازل کی کہ ابراہیم سے کہو کہ وہ کون سا دوست ہوگا جو دوست کے دیدار کے لیے جو ہے وہ اتنے سوال و جواب کرے گا، اس طرح کوئی بات. تو فوراً حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو اسرائیل ان کی جو ہے روح کو قبض کر کے لے گئے. تو حضرت ابراہیم ایک ایسی ہستی ہیں کہ ہر ایک پہ حضرت ابراہیم کا احسان ہے. ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ذرا ڈنڈی مار جاتے ہیں تھوڑی سی، لیکن ہمارے ہاں درود جو ہے وہ درود ابراہیم ہی اصل میں، ٹھیک ہے. ہمیں نماز میں اگر آپ امام صادق علیہ السلام کی یا جو نمازیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں روایات میں جو نماز کا طریقہ ملتا ہے، تو اس میں اصل جو وہ ہے صلوات ہے وہ اسی طرح ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، پوری جو ہے وہ اس طرح سے صلوات ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کیونکہ ہر چیز مختصر کرتے ہیں تو ہم نے وہ بھی چھوٹا کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ بھی بات کو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل درود ابراہیمی وہی ہے، درود ابراہیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کو پوری طرح سمجھنے والا اور جاننے والا، اس پہ احاطہ رکھنے والا ہے. یہاں تک سورہ نساء کا مضمون ختم ہو گیا. سورہ نساء اپنے مضمون کے لحاظ سے یہاں پہ ختم ہو گیا. جو لوگ دیر سے ہیں ان کے لیے دوبارہ بیان کر دوں کہ سورہ کا مضمون یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اب یہاں سے لوگوں کے سوالات جو سورہ کے بارے میں وہ شروع ہو رہے ہیں. اب یہاں سے پہلا سوال، پہلا استفتاء شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ استفتاء کیا ہے؟ اب یہ استفتاء کیوں ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلے آپ کو شروع میں یاد ہوگا، یہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب جنگیں ہوئیں اور جنگوں میں بہت سارے مومنین شہید ہو گئے، تو ان شہداء کے ورثاء میں جو بچے یتیم تھے اور جو خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے معاملات کے بارے میں آیا کہ ان کی سرپرستی کیسے کی جائے. سب سے پہلے مسئلہ آیا کہ ان یتیموں کی سرپرستی کیسے کی جائے. تو ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ اگر بھائی مثلا جنگ میں شہید ہو گیا، جنگ میں مر گیا، تو اس کے بچوں کو اپنے قبضے میں لیتے تھے، اس کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرتے تھے، کوئی ان کی طرف سے سوال کرنے والا نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ یہ ان کے سرپرست اور پشپنا بنے، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. پھر حکم یہ آیا کہ تم ان میں سے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم ان کی ماؤں سے، جو ان کی بیوہ خواتین جو ہیں، ان سے تم شادیاں کر لو. اور پھر وہاں پہ بتایا کہ تم ایک یا دو یا تین، ایک دو تین اس طرح شادیاں کر لو. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی ہم تو یہ نیکی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. سوال کے بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھیے گا تب یہ آپ کو سمجھ آئے گی. ہم تو نیکی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بچے کی سرپرستی کے لیے، یتیم کی سرپرستی اسلام کے اندر بہت بڑی ایک صلاحیت کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. تو ہم تو ایک یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بھی اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جب نکاح کرو تو ان کے مہر بھی پورے دو، ان کے حقوق بھی اسی طرح خیال کرو. ہم نے تو ان کو اپنے یعنی احسان کے تلے دبانے کے لیے، یا ہمارا احسان ہے ان پہ، اللہ اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے سارے حقوق بھی پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان باتوں کے جوابات دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے یتیم کی سرپرستی بہت بڑی چیز ہے، لیکن عورتوں کے حقوق اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑے. سورہ نساء کے اندر تمام باتیں خواتین کے حقوق کے لیے بیان کی گئی ہیں.
تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ کا وہ تم سے استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی امپورٹنس آپ اس طرح سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رسول سے یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں نا قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود ان کے استفتاء کا جواب دیتا ہوں. کہہ دو کیا کہ اللہ جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ عورتوں کے بارے میں قل اللہ یفتیکم فیہن، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں، یعنی خواتین کے معاملے میں. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا توتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. میں اس آیت کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر اس کے بعد اس کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا ہے، تمہارے پاس پہلے تلاوت کیا گیا اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ پہلے تمہیں احکام بتائے گئے ہیں. کس کے بارے میں؟ یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم ان کا حق مہر. یعنی خواتین کو بھی یہاں پہ یتیم سے تعبیر کیا گیا. یتیم دیکھیں ضروری نہیں کہ یتیم سے مراد یہی ہو کہ اس کا باپ مر گیا ہو. یتیم سے مراد کہ جو بے سر و سامان، بے آسرا ہو. خواتین اس زمانے میں اس لیے مظلوم ہوتی تھی کہ ان کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. وہ تو اسلام نے آنے کے بعد ان کو ایک عزت اور مقام اور رتبہ دیا، تو اس کے بعد بھی ابھی تک ذہنوں میں وہ باتیں موجود تھیں. تو کہتے ہیں ان کو بھی یتیم کہا گیا. یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی سرپرست اور سرپناہ نہیں ہوتا وہ بھی اسلام اور شریعت کے زبان میں یتیم کہلاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یتیمان آل محمد. ٹھیک ہے، یتیمان آل محمد کون ہیں؟ یہ تمام لوگ جو بے سر و سامان اور بے آسرا ہیں وہ سب یتیمان آل محمد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مدد کے لیے وہ پکارتے ہیں اللہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت علیہ السلام کو. تو ان سب کی مدد ان تمام لوگوں پہ فرض ہے کہ جن کو اللہ نے رزق دیا اور کہا کہ یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ میرا مال ہے جو تمہیں دیا ہے، اس میں تمہارا حصہ ہے ہی نہیں. وہ جو تمہیں دینا ہے وہ حصہ ہی ان لوگوں کا ہے. یعنی تمہارے مالوں میں نے ان کا حصہ رکھا ہے. یعنی اس مال کو اگر میرے پاس 100 روپے کا نوٹ آیا یا میرے پاس 200 روپے یا 300 روپے آئے ہیں تو یہ 300 روپے میرے نہیں ہیں، اس میں بہت سارے حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو واجب ہے، ایک حصہ ہے جو واجب نہیں ہے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہمیں دینا ہے. اخلاقیات بعض دفعہ واجبات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اخلاقیات واجبات سے زیادہ بعض دفعہ اہمیت رکھتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال شاید پہلے بھی سمجھانے کے لیے دے چکا ہوں، لیکن پھر آپ کو یہاں پہ اس کی اہمیت، اخلاقیات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اگر واجب پہ عمل کریں تو شاید ہم معاشرے کے اندر اس کو لاگو نہ کر سکیں. مثال کے طور پہ محرم اور نامحرم کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اور محرم اور نامحرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ حدود آپ ہر اپنے محرم کے سامنے اپنے اس حدود کو پورا اوپن نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ شاید مناسب نہ ہو، فقہی لحاظ سے شاید مشکل نہ ہو، لیکن اخلاقی لحاظ سے، یعنی اخلاق بعض جگہ فقہ کو ڈھانپتا ہے. بالکل اس طرح کہہ لیں کہ فقہ جو ہے وہ ہڈی ہے تو اخلاق اس کے اوپر چڑھا ہوا گوشت ہے جو اس کے اندر خوبصورتی اور پیدا جو ہے وہ ایک چاشنی پیدا کرتا ہے. تو یہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے ان کا حق مہر. کیوں نہیں دیتے تھے حق مہر؟ اسی لیے کہ یہ شادیاں کرتے ہی اس لیے تھے کہ ان کے بچوں کی کفالت کریں، اور پھر ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کمزور تھے عقیدے کے لحاظ سے کہ اب ان کو مہر بھی دیں ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اگر تم کسی سے شادی کرتے ہو تو اس کے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری ہیں اور تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری ہیں. ان ذمہ داریوں میں جو تمہارے اوپر آتی ہیں، تمہاری گردن پہ آتی ہیں، اس کا نان و نفقہ ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، اور اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے. یہ تمہارے اوپر واجب ہے، اس کا حق مہر واجب ہے دینا تمہارے اوپر. تو یہ کیا کرتے تھے؟ حق مہر کھا جاتے تھے. تو ان جو کیسز کو اللہ تعالیٰ اس سوال کے اندر بڑے واضح طور پہ بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اور جن کو تم نہیں دیتے ان کا حق مہر ان کے لیے جو چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر. یعنی جن سے تم چاہتے ہو کہ بھائی تمہیں پسند آ گئی خاتون، تم نے لالچ کی بنا پہ نکاح کر لیا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اب کوئی سوال تو نہیں کرے گا، اس کا مال و دولت بھی میرے پاس آ جائے گا. کہ لالچ کی بنا پہ تم نے شادی تو کر لی، لیکن شادی اگر کر رہے ہو تو تمام حقوق بھی تمہیں اسی طرح انجام دینے، اسی طرح تمہیں ان کی جو ہے وہ نگہبانی کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور متوجہ کرتا ہوں بے سہارا بچوں کی طرف، والمستضعفین من الولدان، سوری اس سے پہلے ایک جملہ رہ گیا، اللہ تاتونہن ما کتب لہن ترغبون، اور ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر. اور متوجہ کرتا ہے اللہ ان بے سہارا بچوں کی طرف
کہ جو تمہارے کفالت کے اندر موجود ہیں، کہ تم ان کا اسی طرح سے خیال رکھو جیسے تم اپنے بچوں کا خیال رکھو. بہت تفصیل ہے، لیکن یہاں ان تفصیلات کے اندر ایک چیز جو چھپی ہے وہ یہ کہ اصل بات ہو رہی تھی یتیموں کے خیال رکھنے کی وجہ سے. سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی آپ کو بیان کیا گیا تھا وہاں پہ کہ شادی اس لیے کرو ان کی ماؤں سے کہ یہ بچے تمہاری یہ ملکیت میں ہے، تو ان کی مائیں بھی تمہارے نکاح میں آ جائیں، تمہاری وہ محرم ہو جائیں اور ان بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے ہو جائے. اصل میں ان بچوں کی تربیت کا مسئلہ تھا جس کی بنا پر ان کی اپنی ماؤں کو شادی کے لیے کہا گیا تھا کہ ان سے شادیاں کر لو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ماں سے بچے کو دور کرنا اسی لیے سخت ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن باپ جو ہے وہ بچے سے دور رہ سکتا ہے، کیوں کہ وہ تربیت جو ماں کر سکتی ہے وہ بچے کی باپ نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ باپ کے اندر وہ تحمل نہیں ہوتا. ہمارے لیے آزمائش، یہ اولادیں ہمارے لیے آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ بیوی، یہ اولاد، یہ مال، یہ 4-5 چیزیں جو بیان کی ہیں یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہیں. یہ آزمائش، اس کا آزمائش کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے امتحان. اور کوئی دنیا میں ایسا امتحان نہیں ہوتا کہ جس کا نتیجہ یا اس کا رزلٹ نہ ہو. ہمیں بعض دفعہ وہ نتائج اپنے سامنے نظر نہیں آتے. ہم اپنی جوانی میں، اپنی طاقت میں اور اپنے بچوں پر، اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں پر جو ہمارے تحت کفالت ہے، بیوی ہو گئی یا شوہر ہو گیا، ان پہ ظلم کر دیتے ہیں. لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ ابھی آئندہ آیتوں میں بتا دے گا کہ اس کا جواب وہ مجھ سے طلب کریں، یعنی میں طرف ہوں اس کے مقابل میں. یعنی اگر خواتین پہ کوئی ایسی بے سہارا خواتین پہ ظلم کرتا ہے تو وہ میری طرف، یعنی اس کی طرف، اس کا مد مقابل میں ہوں. مجھ سے اس کو پھر نمٹنا ہے قیامت کے دن. آگے جو 2 صفات آتی ہیں نا جو جس پہ آیت ختم ہوتی ہے کہ مثلا بالکل شیء محیطہ، یا آیت ختم ہوئی ہے بے ہی کانہ علیمہ، جو آخر میں آتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو یہ بتا رہی ہوتی ہے اس کی شدت کو، اس آیت میں بیان ہوئے احکام کی شدت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو صفت استعمال کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تم اپنے آپ کو ہر چیز پہ قدرت مند نہ سمجھو، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اگر تم بھلائی بھی کرو گے ان کے ساتھ، کوئی بھی بھلائی کرو گے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھلائی کرتے ہیں کسی کو نظر تھوڑی آتی ہے، وہ تو گھر میں ہوتی ہے. ہم ان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پریشان نہ ہو، تم جو نیک عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم نیک کام ان کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم ان کا خیال رکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اچھا یہاں پہ ایک ٹاپک ہے. پہلے آپ نے نشوز کے بارے میں گفتگو سنی تھی، وہ نشوز تھا خواتین کا. اب نشوز آ رہا ہے مردوں کا، کہ مرد کیسے ناشز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. نشوز کیسے کہتے ہیں؟ نشوز کہتے ہیں سرکشی کرنے کو. یعنی کوئی شخص آپ کو ماننے سے، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اسے کہتے ہیں نشوز. خواتین کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے جب استعمال ہوا تھا لفظ وہاں پہ کہ وہ آپ کو شوہر ماننے سے انکار کر دیں، اور آپ کے شوہر کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، یعنی فائنل ڈیسیجن گھر کے بارے میں مرد کا اللہ نے رکھا ہے. اگر آپ اس کو لے کر کھینچنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ عورت ناشز ہو جاتی ہے، ناشدہ ہو جاتی ہے، نشوز کی صورت میں ہو جاتی ہے. اب مردوں کا نشوز بیان کیا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہتے ہیں اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے نشوز کا. اب نشوز کی تعریف یہاں پہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن علماء جو بیان کرتے ہیں کہ مردوں کا نشوز یہ ہوتا ہے کہ وہ شادیاں کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے، ان خواتین سے، بچوں کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن پھر کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی اپنی بیویاں پہلے سے موجود ہوتی تھیں تو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. وہ ان کے ساتھ ایسی رہتی تھیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، بس ایک کونے میں پڑی رہتی تھیں. تو اب کیا ہوتا تھا کہ اگر یہ بیویاں ان کو طلاق، ان کے ساتھ اڑی کریں کہ ہمارا حق دو، ان کے ساتھ لڑائی کریں کہ ہمیں ہمارا حق دو، تو بعض دفعہ زیادہ برابری پہ آنے کی وجہ سے مرد کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے اکھاڑ لو، میں تو نہیں دیتا طلاق، کیونکہ مرد کو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کہا ہے ذرا سا تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو اپنے مرد سے نشوز کا، یعنی وہ تمہارے سے اپنا بستر علیحدہ کر لے گا، تمہاری طرف توجہ نہیں دے گا، تو او اعراضاً یا تم سے بے رخی کرے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحن، کہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں. کیا مطلب صلح کر لیں؟ آپ کو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ بیان کروں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گھر میں رہ گئیں. تو اب رسول اکرم کے بہت سارے کام بھی ہوتے تھے، بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا، تو رسول خدا کے لیے سخت تھا. تو آپ کے پڑوس میں آپ کی ایک ہمسائی
حضرت خولا رہتی تھی، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام میرا خیال ہے خولا ہی تھا، تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے رشتہ کوئی ڈھونڈوں، تو میں نے کہا ڈھونڈیں، تو وہ رشتہ لے کے گئی ایک خاتون کے گھر جو ادھیڑ عمر کی تھی، بڑی عمر کی تھی، اور کہا کہ وہ بچوں کو بھی سنبھال لیں گی، لیکن اس سے پہلے وہ رشتہ لے کے گئی حضرت ابوبکر کے گھر پہ، حضرت عائشہ کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو رشتہ کہیں پہ طے ہے، تو وہاں سے آ گئی، اور پھر وہ جو خاتون جو بڑی عمر کی خاتون تھی ان کے گھر رشتہ لے کے گئی، تو ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ اب جب ان کی طرف سے ہاں ہو گئی تو ادھر کیا ہوا کہ کیونکہ یہ مدینہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو جن کے ساتھ ان کی نسبت طے تھی حضرت عائشہ کی، تو وہ انہوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے توڑ دی۔ اب جب ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا تو انہوں نے جب ان سے کنفرمیشن کے لیے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، شادی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے خاندان میں شادی نہیں کریں گے، تو انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ اب کیونکہ رشتہ رسول اکرم کی طرف سے دونوں طرف چلا گیا تھا، تو اب یہ جو خاتون بڑی عمر کی، ان سے شادی ہو چکی تھی، ان سے بتایا گیا کہ اس طرح سے ہو گیا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاف کرتی ہوں، آپ مجھے چھوڑیں نہیں، آپ عائشہ سے بھی شادی کر لیں۔ تو اب یہ دونوں شادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو حق چھوڑا گیا وہاں پہ۔ یہی بات یہاں پہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، کہتے ہیں کہ اگر عورت کو مرد کی طرف سے نشوز کا خطرہ ہو تو وہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مہریہ میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، وہ اپنے آپ کے اوپر جو مرد کی طرف سے حقوق واجب تھے ان کو چھوڑ دے، تاکہ ان کے درمیان ایک صلح ہو جائے اور وہ مرد اس کو چھوڑے نہ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ عورت کی طرف سے کہا گیا کہ چھوڑے جائے حقوق، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہما، اور ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ صلح کر لیں آپس میں کسی بھی طریقے سے، آپس میں بات چیت کے ذریعے۔ والصلح خیر، اور جدا ہونا بد ہے، صلح ملنا یا ٹکے رہنا بہتر ہے۔ یعنی طلاق ایک ایسی چیز ہے قرآن مجید کی روح سے بھی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روح سے بھی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برا سمجھا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ آخری حد تک تم جتنی کوشش کر سکتے ہو اس کو بچاؤ، گھر کو بچاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیش آ جائیں گھر کے اندر کہ بن نہ رہی ہو، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس میں ایک کوئی شخصیت مرد یا عورت نشوز کی حالت میں آ جائے یا دونوں حالت میں ایسے آ جائیں، تو آخری راستہ طلاق کا رکھا گیا، ورنہ یہ کہا کہ ایک کوئی نہ کوئی قربانی دے۔ یہاں پہ عورت کو قربانی دینے کے لیے کہا گیا، لیکن کوئی نہ کوئی قربانی ضروری ہوتی ہے گھر کو بچانے کے لیے، ورنہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والصلح خیر، صلح جو ہے وہ بہتر ہے، وأحضرت الانفس انفس الشح، اور طبیعتوں میں جو حرص ہے اس کو تم جو ہے وہ اس کے معاملے میں صلح کر لو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، شحا کہتے ہیں حرص کو، ایسی طمع کو، جسے آپ اردو میں طمع بھی کہتے ہیں، حرص۔ اور ایک اور چیز آتی ہے اس کے لیے لفظ لالچ، اصل میں اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں معنی ہے۔ لالچ کے اندر نیگیٹو معنی ہے چھپے ہوئے، شحا میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں معنی شامل ہیں۔ میرے پاس اردو کا وہ لفظ نہیں مل رہا، یہاں پہ حسن سلوک لکھا ہے، لیکن شحا کہتے ہیں، حرص لکھا ہے یہاں پہ، معنی حرص دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، اچھی چیز کے لیے بھی اور بری چیز کے لیے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ آپ حریص ہیں ان مومنین، ان کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور ہدایت پا جائیں۔ تو لفظ حریص دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی شدت سے چاہت کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو شحا بھی اسی معنی میں آتا ہے، حرص کے معنی میں۔ تو کہتے ہیں کہ طبیعتوں میں جو حرص موجود ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اگر تم حسن سلوک سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُونَ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں خواتین بہت جو ہے وہ سہارا لیتی ہیں اس کا۔ بعض جگہوں پہ مرد سہارا لیتے ہیں بعض آیات کا، اور آدھی آیت وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، خواتین سہارا لیتی ہیں بعض آیتوں کا، اور آدھی آیت وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ جو بعض آپ نے سنا ہوگا، میں پہلے مطلب بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو ایک ایک دو دو تین تین شادیاں کر لو، تو خواتین کہتی ہے کہ اور آگے تو بتائے مولانا صاحب تو نہیں، خیر میاں صاحب جی، مولانا صاحب ہی کہنے چلے، میرے گردن پہ رکھے ہیں مولانا صاحب، وہ بھی تو کہا ہے کہ اور تم انصاف ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک ہی کرو، وہ دو دو تین تین چار چار کرنے کے لیے کہا اور پھر کہا کہ انصاف نہیں کر سکو گے، لیکن آگے آیت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم قدرت اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا کہ تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، بس یہی حصہ پکڑ لیتی ہیں خواتین،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرو گے تو ان کے درمیان تم عدل قائم نہیں رکھ سکتے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. لیکن اس کے بعد کوئی ڈیسیجن نہ لے کوئی. ہاں میں صرف آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں, مرد حضرات ذرا احتیاط سے گھروں میں بھی آنا ہے, ٹھیک ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات پہ کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان خواہ کتنا ہی چاہو تم, ٹھیک ہے. لہٰذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو رکھو, لیکن عدل تم کس معاملے میں نہیں کر سکے گی؟ میل کے معاملے میں. میل کہتے ہیں محبت کو, یعنی دلی رغبت جو ہے اس میں انسان عدل کر نہیں سکتا. یہ اس معاملے میں عدل نہیں ہے کہ تم ایک یا دو بیویوں میں عدل کر سکو. یہ میل اور محبت کے بارے میں کہتے ہیں. وہ میل اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عدل نہیں ہو سکتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی کے مقابلے میں دوسری بیوی سے, یا دوسری بیوی کے مقابلے میں تیسری بیوی سے, یا تیسری کے مقابلے میں پہلی یا چوتھی, جو بھی آپ لوگ سمجھ لیں. تو اب یہاں پہ کوئی تجربے کار بندہ آج آیا نہیں, تو ورنہ ہم اس سے پوچھ کے بتاتے. آپ کو بھی گھر جانا ہے. تو میں قرآن سے ترجمہ کر رہا ہوں, ایسے سمجھتا, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی ایک کی طرف میل رکھو تو پوری طرح اس کی طرف جھک نہ جاؤ کہ دوسری کے ساتھ بے انصافی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. خواہ کتنا ہی چاہو تم اس کو, لہٰذا نہ جھکاؤ پیدا کرو اس کی طرف, کسی ایک کی طرف, اور پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیوی کو. ادھر لٹکا ہوا لفظ استعمال کیا ہے معلقہ. معلق کہتے ہیں معلق ہونا, ہوا میں معلق ہونا, یعنی جس کی کوئی بیس نہ ہو. یعنی وہ بیچاری وہ نہ طلاق یافتہ ہو, نہ بیوی ہو, نہ بیوی کے حقوق اس کو مل رہے ہوں, نہ وہ کہیں اور شادی کر سکے, اور تم بھی اس کی طرف کوئی میلان نہ رکھ دو. تو ایسے کسی کو نہ چھوڑو. اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو دونوں کا جو ہے وہ خیال اسی طرح کو. ہو سکتا ہے محبت میں کسی ایک سے زیادہ ہو, لیکن اپنا جھکاؤ بالکل ایک طرف نہ لے جاؤ کہ ایک کے گھر پہ تم ایک ہفتہ رہ رہے ہو, دوسرے کے گھر جا ہی نہیں رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ عصر کے وقت اپنی تمام ازواج کے گھر تھوڑا دیر جا کے بیٹھا کرتے ہیں. یعنی ویسے تو دن معین تھے کہ کسی کے گھر کس دن جانا ہے, لیکن عصر کے وقت تمام لوگوں کے گھر پہ مثلا ٹی پارٹی ہوتی تھی, کسی کے گھر ہر روز چلے جایا کرتے تھے رسول اکرم. وہی یہ تفرقہ, یہ ٹی پارٹی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے آپ کو, سمجھانے کے لیے. وہی یہ تفرقہ یغنی اللہ کل من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما. اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی ایک دوسرے سے, اور اگر تمہاری نہیں بن سکے, ٹھیک ہے, بہت سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ایک نے قربانی بھی دے دی, دوسرا قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, وہ مسلسل اور دباؤ ڈالے جا رہا ہے, تو کہتے ہیں اگر تم جدا ہو جاؤ تو اب بیویوں کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم ڈرو نہیں اس بات سے, کیونکہ اس زمانے میں خواتین کمزور ہوتی تھیں نا. تم ڈرو اس بات سے نہیں کہ اب تمہارا کوئی کفیل نہیں ہوگا, تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جہاں تم نے چھوڑا اللہ تعالیٰ تمہاری کفالت کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو تمہاری سرپرستی میں نے اس کو دی ہے نا, میں اس سے پوچھوں گا تمہارے بارے میں کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا. تم اس کی پرواہ نہ کرنا, چاہے مرد چاہے عورت. اگر تم علیحدہ ہو جاؤ اس سے, اور تم اتنے ڈیپینڈنٹ ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دو. کہہ رہے ہیں کہ اگر جدا ہو جائے میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے, دونوں کو اپنی ان کی محتاجی سے جدا کر دے گا. من سعتہ ہی, اپنی وسعت اور قدرت کے ذریعے. وکان اللہ واسعا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع قدرت کا مالک اور بڑی حکمت والا ہے, ٹھیک ہے. حکمت والا کیوں کہا کہ اب جب دیکھا کہ آخر تک یہ سارے معاشرتی نظام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے کہ یہ ہو جائے تو برداشت کر لو, یہ ہو جائے تو برداشت کر لو, طلاق ہو جائے تو اتنے دن اپنے گھر پہ رکھو, جانے نہ دو, شاید کوئی ایک عمل ایسا ہو, ایک ایسا تم اس کے اندر دیکھو خصوصیت کی اس کی وجہ سے تم دوبارہ اس کی طرف رغبت پیدا کر لو. تو یہ تمام باتیں بتانے کے بعد کہتا ہے کہ حکمت کی بات یہ ہے کہ پھر آخری راستہ کیا ہے, اللہ نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہے. اپنی زندگی کو برباد نہ کرو اس صورت میں کہ تم ساری یہ آزمائشیں کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ, کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. کہتے ہیں کہ اور جو کچھ ہے زمین میں اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان کی, اور اللہ ہی ہے جس کے لیے سب کچھ ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ڈر کس بات سے رہی ہو, گھبرا کس بات سے رہے ہو یا رہی ہو. جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اس مرد یا اس عورت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کے نہ سمجھو کہ اس کے بھروسے پہ تم کھا رہے تھے یا کھا رہی تھی. اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے. اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے, اور ہدایت کرتے ہیں تم کو, ڈرتے رہو اللہ سے اس معاملے میں, یعنی خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اس کا سوال ہونا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یعنی تمہیں بھی وصیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور تم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان کو بھی ان کے انبیاء کے ذریعے یہ وصیت کی گئی تھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو.
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر نہ مانو تم تو اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اگر تم اللہ کی بات نہ مانو تو اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے ہر حال میں سزاوار اور حمد و ثنا کا جو ہے وہ مستحق. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز کے طور پہ، تمہارے کارساز کے طور پہ. آپ دیکھیں 3 آیتوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کے بارے میں بتایا کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے تمام چیزوں کا جو کچھ زمین و آسمان میں. ایک ساتھ لگاتار دیکھیں آیات جو آ رہی ہیں 3 یا 4 آیتوں میں، اس سے پہلے بھی آئی ہوں گی، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. یعنی لگاتار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل نہ ڈرو اس بات سے کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا وہ سمجھ رہے ہو، سرپرست سمجھ رہے ہو، تو نہیں، اللہ تمہارا سرپرست ہے. جو چیز دنیا کے اندر زمین کائنات اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ اس کا تمہارے لیے خیال رکھنے والا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی اس کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسرے انسانوں کو. اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو یہاں پر تمہاری جگہ پہ لے آئے گا، اور اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وکان اللہ علی ذالک قدیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اب یہ اس ٹاپک سے کیسے ریلیٹڈ ہے، یہ بات اس ٹاپک سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ بات چل رہی تھی خواتین کے بارے میں، اور بات یہاں پہ جو ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ لوگوں کو لے آئے. یہ ایسا لگ رہا ہے قوموں کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے، شاید میرے جو ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اس موضوع سے متصل رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ مرد یا وہ خواتین جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین وسیع رکھی ہے. اور یہی بات ہے کہ اسی لیے کہا ہے کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں یا جو مرد جو ہے وہ ان کی بیگمات اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو ان کی دوسری شادیاں کرا دینی چاہیے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ سب کچھ. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان کی جو تمہارے زیر دست ہیں، ایسے لوگ جو شادی شدہ نہیں ہیں، ان کی تم شادیاں کرو. آپ نے پڑھا ہوگا نا قرآن مجید کی آیت میں ایک سوال بھیجے محمد علیہ محمد پہ، سورہ نور ہے شاید، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو غنی کر دے گا. بعض لوگ اس لیے اپنے بچوں یا بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ابھی پڑھ رہی ہیں، ابھی کماتی ہیں، ابھی کما نہیں رہا بچہ تو اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا. یہ کرائٹیریا اماں اور ابا اور چچا اور دادا اور پھپھی کا بنایا ہوا ہے کہ اتنا جہیز لے کے آیا اور اتنا جو ہے اس نے پڑھ لیا اور اتنا اس کا گھر ہو. جب اماں ابا نے شادی کی تھی ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن داماد کے لیے یا بہو کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر اترے. ٹھیک ہے، وہ اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ غنی فقیر ہوگا، فقیر سے مراد یعنی محتاج ہوگا، دوسروں کے دست نگر ہوگا، تو شادی کے بعد میں اس کو غنی کر دوں گا. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے. یعنی میرا آزمایا ہوا تجربہ ہے اپنے خاندان میں بھی اور خاندان سے باہر بھی، کہ ایک ایسے لڑکے کی یہ ہم نے شادی کرائی کہ جس کی جاب اس زمانے میں شاید 2000 روپے بھی اس کی تنخواہ نہیں تھی، اور اس کے بھائی بڑے بہترین کماتے تھے. بھائیوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ ماشاءاللہ سے 2 یا 3 بچوں کا باپ بھی ہے اور بہترین کماتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی رزق میں برکت دی کہ وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی سامنے ایک نہیں کئی واقعات ہیں. میں اپنی واقعات آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے اپنی شادی کی تو میرے پاس اگر پاکستانی لحاظ سے دیکھیں تو میری پاکستانی لحاظ سے 250 روپے میرا اسکالرشپ تھا، 250 روپے، اس میں میری شادی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں رکھا کہ کبھی بھوکے سوئے ہوں. ہمیشہ اچھے سے اچھا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو رکھتا ہے. میرے ساتھ نہیں، یعنی میں اپنے سامنے میرے ساتھ تو ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اپنے بچوں کی شادیوں میں کبھی اس معاملے میں بخل سے کام نہ لیں کہ ابھی یہ کمانے کے قابل نہیں ہوئے. 2 روٹیاں آپ کھلا دیں گے کسی اور کو تو وہ 2 ہی روٹیاں ہوں گی. ہاں کسی کی امیدیں بہت زیادہ ہائی ہوں تو ایسے گھر میں آپ شادی بھی نہ کریں کہ جس کی امیدیں آپ سے بہت زیادہ ہائی ہوں، جو وہ ہائی فائی قسم کے آپ کے بچے سے ڈیمانڈ کر رہا ہو. تو اپنے بچے کو اگر سکون میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شادی وقت پہ کر دیں. جو حالات اس وقت چل رہے ہیں لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے، اس وقت 20 سے 25 سال میکسیمم ہونا چاہیے. اس میں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے. اگر اس کے بعد ہو جائے تو پھر وہ شادیوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، خصوصاً اس ماحول کے اندر پھر وہ شادی کرتے ہی نہیں ہیں اگر تھوڑا سا ڈھیلا آپ ان کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا یہاں پہ احادیث کے اندر، کیونکہ یہ موضوع ہے تو میں بیان کر دوں کہ اگر کسی بچی کا رشتہ آتا ہے اور اس کو 3 دفعہ
بغیر کسی عذر کے منع کر دیا جائے، ان 3 رشتوں کو ٹھکرا دیا جائے، تو روایات کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر سے اڑ جاتی ہے۔ کہا ہے کہ اگر رشتہ آئے تو دیکھو وہ تمام کرائٹیریا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، وہ کرائٹیریا اگر ہم دیکھیں لڑکے کے اندر اور اس کے بعد انکار کر دیں تو پھر اللہ کی رحمت کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب 3 رشتے چلے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت اس گھر سے اڑ جاتی ہے، اس گھر سے اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب رشتہ آئے تو اس کے اندر دینی جو ہے وہ معیارات کو دیکھیں۔ لیکن سر آج کل جو ڈیورس زیادہ ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ 6 مہینے پہلے زمانے میں جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں صابر ہوتے تھے دونوں، اب دونوں ہی صابر نہیں ہیں، دونوں ہی برداشت کا مادہ سب میں ختم ہو گیا ہے، اور اس کو گھر سے پہلے کہہ کے بھیجا جاتا تھا کہ یہی تمہارا گھر ہے۔ وہ اچھی بات بھی تھی، ایک طرح سے بری بات بھی تھی۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کو کاٹ کوٹ کے جنگل میں جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ کیا کیا وہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کہا تھا کہ بس اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ وہ بیچاری کھٹتی رہی گھٹتی رہی، اپنی سگی خالہ نے اس کو مار مور کے ڈال دیا، اس لیے اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکی وہ، کیوں؟ باپ نے کہا تھا کہ اب تمہارا جنازہ ہی آئے گا اس گھر سے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں سرپرست کی طرح کھڑا رہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہیں، لیکن بچاؤ اپنے گھر کو۔ دونوں طرف، یہ لڑکی کو بھی تاکید کرنی چاہیے اور لڑکے کو بھی تاکید کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس ہم ہیں تمہارے پیچھے، تو وہ کہتی ہے بس ہے تو ہے، بس چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور بغیر وہ اس کا ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوات ہے کتنا ٹائم رہ گیا؟ 10 منٹ ہے، بس میں اس کو ختم کر لوں، اس کے بعد من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اور جو شخص طالب ہے اس دنیا کے صلے کا، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کو اسی دنیا میں ثواب مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو ثواب دے دیتا ہے، اسی دنیا کے لحاظ سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس ہمارا جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں کی مدد کی تھی، ہمیں یہاں کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو جو اس دنیا کا چاہتا ہے صلہ، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ ثواب ہمیشہ آخرت کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اسی لیے آخرت اور دنیا دونوں کا، صرف دنیا کا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے قرآن مجید میں وہ دعا پڑھی ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیا دے، اس دنیا کے اندر حسنہ، نیکیاں دے۔ وہ دنیا میں مانگ کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دعا اس طرح سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ آخرت میں بھی ہمیں نیکیاں اور بھلائی جو ہے وہ عطا کر۔ تو نیکی دونوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت دونوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ صرف دنیا کے لیے جو مانگتا ہے اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے ثواب کہتے ہیں بدلے کو، کسی کام کے بدلے جو چیز دی جاتی ہے اسے ثواب کہا جاتا ہے نیک صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور اس دنیا کا مالک بھی، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ میرے خیال ہے ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، اور اگلی دفعہ آیت نمبر 135 سے ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اسٹارٹ کریں گے۔ وہ نیا جو ہے وہ حکم جو ہے وہاں سے ایک شروع ہو رہا ہے 135 سے۔ وہ سوال کا جواب ہے کس کا؟ جو ان لوگوں کا جو اپنی بیگمات کے بارے میں اور اپنے تھوڑا کمزوری کا شکار ہوئے تھے ایمان کے اندر، ان کا سوال اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔